بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. آج ہمارے مہمان ہیں فیض اللہ نیائی صاحب. فیض اللہ نیائی صاحب سینئر اب تجزیہ کار ہیں. ان کی جو بات سنی جاتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی لمبی دوستی اور پھر رشتہ داری اور ساری چیزیں ہیں. آپ کے بیٹے اس وقت کہاں پہ ہیں آسان میں؟ کوئی پتہ نہیں ہے, بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. کہاں سے گرفتار کیا گیا انہیں؟ ایبٹ آباد سے. اور جب گرفتار ہوئے تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مجھے جو جہاں تھے تو وہاں کے جو چوکیدار تھے یا جو کیئر ٹیکر تھے انہوں نے بتایا. آپ کے نظریات کے برعکس وہ اپنی جدوجہد کر رہے تھے, سیاسی قانونی جیسی بھی کر رہے تھے. آپ ان کو کوئی مشورہ دیتے رہے ہیں کہ کیا ان حالات میں ان کو یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا, یا جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ میں سوال ایک تجزیہ کار سے بھی کر رہا ہوں اور ایک باپ سے بھی کر رہا ہوں. دیکھیں, اب دو تین چیزیں ہیں یہ ذہن میں رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی سیاست ہے یہ اس کا اچھا پہلو ہے یا برا پہلو ہے یا تکلیف دہ پہلو ہے کہ یہ سیاست جو ہے یہ اب کوئی دھڑوں کی سیاست نہیں رہی. بہرحال یہ سیاست وہ ہے جس نے ملک کی سطح پر ایک بیانیے کے اوپر لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک پوری تقسیم جو ہے وہ سیاست کے اوپر لوگوں کی پوزیشن لی ہوئی ہے. تو اس کے اندر یہ تو کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. میں خود جب ایسی سیاست کی ہے, جب ہمارے یہاں میرے وقت میں رائٹ اور لیفٹ آمنے سامنے تھے اور میں رائٹرس کے ساتھ اسلامی طلبہ کے ساتھ تھا, تو میرے گھر والے جو تھے, میرے والد صاحب جو تھے خصوصاً, تو وہ اس کے حق میں نہیں تھے اور بڑے سخت مخالف تھے. میری جو پولیٹیکل جو میری افیلیشن ہے یا جو ہمدردیاں تھیں یا جہاں میں ایکٹیو تھا, تو اس طرح کی سیاست کے اندر اختلافات جو ہوتے ہیں وہ نیچرل ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حسان خان کی پوزیشن تھوڑی سی لوگوں سے مختلف ہے. وہ بہرحال پیدا ہوا ہے تو عمران خان صاحب کو ایک ایز اے ہیرو دیکھے, ماموں کو, اور نان کنٹروورشل ہیرو دیکھا, اور اسی طرح انہوں نے لک اپ کر کے دیکھا کہ ان کا اکلوتا ماموں ہے اور ان جو رشتہ ہے. تو اس کے لیے فرض کیا میں کوئی پلاننگ کرتا تو میرے نزدیک, میرے اپنے اصول کے نزدیک زیادتی ہوتی کہ میں اس کو اس کے ماموں کے خلاف اکساتا یا اس کو جذباتی کر کے خلاف کرتا, جبکہ مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. لیکن ریالٹی تو آپ بتاتے ہی ہوں. میں کوئی عمران خان صاحب کو ایسا مخالف نہیں تھا کہ میں نے اس کو کرنے کے لیے میں نے کوئی اس کے مقابلے کو الیکشن نہیں لڑنا تھا. میں اس کے مقابلے کی پولیٹیکل پارٹی کا کسی ممبر نہیں تھا. اگر ہوتا تو شاید میں کہتا کہ میرا بیٹا جو ہے میرے ساتھ کھڑا ہو. ویسے بھی وہ جب وہ میاں والی میں تھا تو اپنے چچا انعام اللہ کی کمپین کرتا رہا, اس کے ساتھ رہا انعام اللہ کے چچا کے ساتھ. تو اس لیے یہ تو بات یہ ہے تو گنجائش تھی. اب یہ ہے کہ اس کا جو جس طریقے سے عمران خان صاحب کی سیاست جہاں کے جس دلدل میں یا جس گرداب میں یا جس جو ہے اس کو بھنور میں آگے پھنسی ہے, تو اس کا اندازہ مجھے تو خیر تھا کہ یہ انجام ایسے ہی ہوگا, کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہمجولی ہوتی ہے یہ کس آف ڈیتھ ہوتا ہے. یہ آپ کو جب چومتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم زہر آلود کر دیتے ہیں سیاسی طور پہ. ٹھیک ہے. یہ ٹائم کی بات ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے کیسے نہیں ہوتی. بہرحال حسان نے 9 مئی کو جو کیا, جی آپ کے خیال میں وہ غلط تھا, ٹھیک تھا, کیا تھا؟ دیکھیں جی, میں اس معاملے میں بہت تکلیف میں ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کیا ہے, اس نے صرف ایک کام کیا ہے. اب اس کو دیکھنے کا زاویہ مختلف ہے. جو لوگ عمران کے مخالف ہیں اس کو اس زاویہ کو ان کی مرضی ہے. دیکھو کسی نے اللہ میاں کے پاس جانا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے تو اللہ میاں کو جواب ہی نہیں دینی, کیونکہ انہوں نے ان کے پاس یہ رول اللہ میاں کو انہوں نے خود لیا ہوا ہے. میں کل عمران ریاض کو مل کے آیا ہوں, میرا تو اسے کوئی ہمدردی نہیں تھی, لیکن اس کی حالت دیکھ کے میں جس کر پر تکلیف میں ہوں, جس بندے کو جیسے میری زیرو ہمدردی تھی, اور میں بڑا لائٹلی گیا کہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے, جیسے ہم مذاق کرتے ہیں مخالفین کا, مجھے یقین میں اپنی سوچ پہ رات نیند نہیں آئی کہ میں وہ کیا کیلسنس تھی میری, یا کیا میں شکی القلب تھا, میں کتنا ایک میرے اندر سنگ دلی تھی کہ میں اس کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے واپس بھیج دیا. پتہ چلا کہ اس کی شخصیت ہی چینج ہو گئی ہے, اس کا ڈی این اے تبدیل ہو گیا. یہ میں پاکستان میں پہلے دیکھ چکا ہوں.
اچھا یہ ان کی کنڈیشن بھی ذہنی ایسی بالکل وہ عمران ریاض نہیں ہے آپ کو کبھی بھی نہیں. ان کے اندر لکنت آ چکی ہے, ان کے اندر عجیب و غریب قسم کا نفسیاتی طور پہ ہجان آ چکا ہے. کیا فائدہ ہوگا عمران ریاض جیسے, یار کیا اس میں کیا حاصل ہوا؟ لیکن آپ کا یہ خیال ہے کہ جو لوگ قبروں میں پڑے ہیں, اسٹیبلشمنٹ نے دیکھے ہیں ان کا انجام, کاش کہ اللہ میاں کیا ان کو انجام دیکھ لیتے. ان کی غلط فہمی ہے کہ اللہ کا حساب نہیں ہوگا کسی بات کا. میرے عمال کا ہوگا, ان کے عمال کا ہوگا. یہ تو دنیا گزر جاتی ہے, اس کے اندر تو بے شمار اتار چڑھاؤ آتے ہیں. تو یہ مجھے تکلیف میں تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. اب حسان کے ساتھ کیا ہے, حسان نے کسی نے پتمون لہرائی, وہ تقریر کر رہا ہے. اس تقریر کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ اگر وہ تشدد کے لیے اکسار ہے تو دکھائیں, اور اس کی سزا ملنی چاہیے. اس کے کیس میں کسی نے لہرائی. دیکھو پاکستان کے قوانین ہیں, آئین ہے. اگر پاکستان کا آئین اور قانون کافی نہیں ہے, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں کہ کافی نہیں ہے, تو یہ اس سے بڑا اس ملک کے ساتھ ثانیہ نہیں ہے کہ جس ملک کے اندر آئین اور قانون نافذ ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو انصاف نہیں دلا سکتا. اسٹیبلشمنٹ کو اس سے مافراں کام کرنے پڑتے ہیں, عمران ریاض کو یا حسان نیازی کو, اور اس کے بعد جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ جی اس حسان نیازی پہ دفعات دیکھیں 302, وہ قتل کا بھی مجرم ہے. دفعہ تو دیکھیں نا, انہیں کور کمانڈر کے گھر میں جا کے آگ لگائی ہے. اب آپ ذرا سن لیں, انہیں کور کمانڈر کے گھر میں آگ لگائی ہے. وہ آئی تب ہے جب آگ لگی, تو آئی مغرب کے وقت ہے. کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگی یا جو توڑ پھوڑ تھی 3-4 گھنٹے پہلے ہو چکی تھی. جو قتل و غارت تھی اس سے پہلے ہو چکی تھی. جو 4 بندے وہاں پہ شہید ہوئے کسی بھی طرف سے, یا بیچارے کام آ گئے. جب یہ سارے کام ہو گئے, ہوا کیا کہ وہ تقریر کر رہا ہے تو کسی نے پیچھے پتمون لہرائی. جو فکرہ کا ہے, میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں کہ جی بھائی صاحب کی ویسٹ جو ہے وہ 50 انچ کی ہے. اب اس بھائی صاحب کو بھی آپ سزا دے رہے ہیں. اگر اس کا مشین کا مطلب ہے کہ اس کا اشارہ کور کمانڈر کی طرف تھا, تو وہ, اور پتلون کا رنگ بھی خاکی نہیں ہے, وہ آف وائٹ ہے, یاد ہو رہا ہے اسی. اب اس کے اوپر آپ نے وہ دفعے لگائی ہیں جو کہ اس نے نہیں کی. وہ اگر وہ لگاتے ہیں تو وہ اس کو سزا نہیں ملتی. پھر دھوکہ دہی کا نظام کیوں چل رہا ہے کہ یہ آئینہ قانون ہے. میں تو دہل گیا ہوں عمران ریاض کو دیکھ کے. مجھے آپ جب بھی میرے بیٹے کو کل سے جو اس کا پوچھتے ہیں کیا حال ہے, مجھے عمران ریاض یاد آ جاتا ہے. میں اپنے بیٹے کو بھول چکا ہوں. عمران ریاض نے آپ کے بیٹے حسان نیازی کے بارے میں کوئی آپ سے کچھ پوچھا یا اس کا حال پوچھا؟ بس دعائیں دے رہا تھا بیچارہ, لیکن وہ میں اس کے کہہ رہا ہوں کہ وہ, اب میں یہ کہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میرا مطلب یہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. میرا مطلب اس سے ہمدردی کے ساتھ یہ ہے, اور میں بھی ہوتا تو یہ ہوتا کہ ہی واز ناٹ ان ہز اسٹیبل کنڈیشن. اوکے. تو اس لیے میں اس کا بے شمار باتیں کی ہیں, یہ ساری آسان کی بھی ہوئی ہیں, ساری ہوئی ہیں, لیکن وہ ساری باتوں کو میں اپنی تکلیف میں بڑھانے کے لیے سن رہا تھا, اور اس کی تکلیف دیکھ کے میری تکلیف تو بڑھ رہی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے, اور جن لوگوں نے عمران ریاض کا یہ کام کیا ہے وہ تاریخ کے بہت بڑے مجرم ہیں. دیکھو ہم اتنے بڑھ گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک سیاسی اختلافات کے اوپر. یہ میں اسٹیبلشمنٹ میں نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب جو ہے نا, میرا سب سے بڑا مجرم عمران خان ہے. یہ جب لوگوں کے ساتھ 4.5-5 سال نفرتوں کے بیچ بوجھ ہو رہا تھا, تو کیا اس کو گلاب کے پھول ملنے تھے جواب میں؟ دیکھو اللہ کا کتنا مکافات عمل دیکھ کے اسی باجوے کے ہاتھوں اس کو ذلیل ہونا پڑے عمران خان صاحب کو, جس کے لیے اس نے اپنے مخالفین کے اوپر تہمتیں لگائیں, الزامات لگایا, اور ایسی کی کہ عمران ریاض صاحب جیسے جس کا ظلم کیا. میں کہتا ہوں حقیقت ہے سارے سیاسی ورکرز کو, مسلم لیگ کے بھی, ان کو جا کے عمران ریاض کو وزٹ کرنا چاہیے, اور اس کے اندر اپنا سبق ڈھونڈنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر خدا کے واسطے یہ ان کے اوپر ہے, سیاستدانوں کے اوپر. ان کو چاہیے کہ جا کے عمران ریاض صاحب پرسہ کریں. چاہے بن نواز شریف آتے ہیں, وہ سیدھا جائے عمران ریاض صاحب کے پاس, جا کے دیکھیں کہ کس حال کو پہنچے ہوئے ہم, کس وجہ سے. کوئی وجہ یہ ہے, عمران ریاض نے کوئی لنکا تو نہیں ڈھانی تھی, اور میڈیا چلا رہا تھا ان کو. اب ایک اور چیز تھی, عمران خان صاحب کی تعریف کر کے سوشل میڈیا, یہ بھی انہوں نے بنایا تھا, اسٹیبلشمنٹ اس کو بنا کے دیا تھا, انہوں نے بتایا تھا. وہ تو کہتا تھا یار آپ ہی بتا رہے ہو کہ یہ مجرم ہے. میں تو تنقید کرتا تھا عمران ریاض صاحب, آپ کو تو بتا رہے تھے, ہمیں کیوں نہیں بتا رہے تھے کہ نواز شریف وغیرہ مجرم ہے. میں تو بار بار یہ کہتا تھا. پر یہ بڑی مجھے آپ نے تکلیف یہ بات سوال کر کے حسان کا, اور میری اس وقت بہت, جس کو کہنا چاہیے کہ میرے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے کہ میں عمران ریاض سے کل ملا ہوں تو میری رات کی نیند اور دن کا چین جو ہے نا وہ بالکل اکھڑ چکا ہے. حسان خان نیازی کے لیے آپ نے
کہ جوسی صاحب کو خط بھی لکھا, 111 صحافیوں شامل ہیں اس میں جن لوگوں نے خط بھی لکھا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق اس کے ساتھ جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک روا رکھا جائے. آپ ملنا چاہتے ہیں اور اس کی جو ذہنی جسمانی حالت دیکھنا چاہتے ہیں, ایسے ہی ہے جو میں لب لباب یہی ہے اس کا. دیکھو خط تو ظاہر ہے کہ میرا تو اس میں ذکر ضرور ہے لیکن میں نے نہیں لکھا. مطلب شامی صاحب 111 میرے, اور جنہوں نے لکھا میرے لیے بہت بڑا میرے پہ احسان کیا, میری زندگی کا سرمایہ. حسان صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن اتنے دوستوں کو جس میں میرا خیال ہے شاید ہی کوئی بندہ بچا ہو, نجم سیٹھی صاحب جیسے بندے, امتیاز عالم صاحب جیسے بندے, جس میں پتہ نہیں اب میں نام گنوا ہی نہیں سکتا ایک ایک جو ہے, اور ہر بندہ ہر طرح کا. اب مبشر لقمان مطلب آپ دیکھ لیں کہ کوئی بندے نہیں ہیں کہ جنہوں نے, تو اس میں انہوں نے 3 باتیں کی ہیں. ایک انہوں نے کہا جی کہ اس کے والد سے ملاقات کروائی جائے, دوسرا یہ ہے کہ اس کا میڈیکل کرایا جائے, اور تیسرا ان کو کہا گیا کہ وکیل تک رسائی دی جائے. ابھی تک یہ تینوں چیزیں پتہ ہی نہیں ہے جی وہ ہے کدھر. آپ نے کوشش کی کسی کو آرمی چیف تک پہنچنے کی؟ نہیں, آرمی چیف تک میں کہاں, ہم اور کہاں آرمی چیف, کہاں راج بھون, کہاں گنگو تیلی. ہماری کیا وکالت ہے پاکستان کے اندر. آرمی چیف تو آپ کو پتا ہے نا پاکستان کا ایسا ہوتا ہے کہ جو نعوذ باللہ ایک مطلب العنان ہے, آل مائٹی ہے. اس ملک پورا ان کے اوپر چلانا پڑ رہا ہے. ISI یا کسی سے آپ کا کوئی نہیں, ہمارے جس لیول پہ بات بھی ہو, اول تو جو ہے ہر بندہ جو ہے, فوج کا ایک پرابلم کیا ہے کہ وہاں پہ نظام اوپر سے نیچے چلتا ہے, مشاورت سے نہیں چلتا. سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ MP MNA جو ہیں ان کے بڑے بااختیار ہوتے ہیں, وہی الیکٹ کرتے ہیں. اس وقت حسان نیازی کی والدہ اور آپ کی اہلیہ, ان کی سچویشن کیا ہے؟ کیا وہ عمران خان سے بھی ملی ہیں, اور اپنے بیٹے کے بارے میں وہ کیا آپ سے کہتے ہیں؟ وہ میرا خیال ہے کہ اللہ نے, ویسے تو خیر اللہ کا اپنا نظام ہے. اللہ کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, میں نہیں دیتا کسی کو تکلیف جب تک کہ میں اس کے اندر اس کو جھیلنے کی طاقت نہ دے دوں, اس کو اٹھانے کی طاقت نہ دے دوں. یہ وہ آیت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو تحفے میں ملی تھی, باقی قرآن زمین پہ اترا تھا. تو اس کا دوسرا مطلب یہی نکلتا ہے کہ اگر میرے میں یا اس کی والدہ میں ہمت نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ تکلیف کم کر دے گا, اور تکلیف اگر ہوگی تو پھر ہمارے ہمت بھی دے دے گا. تو اس میں تو ہمارے پاس چائے ہے نہیں, وہ بڑی ہمت والی خاتون ہے میرا خیال میں, مجھ سے شاید بہتر جھیل رہی ہے, لیکن بے بسی ضرور ہے. یہ وہ بے بسی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے, اور یا حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ان کی جو دعائیں ہیں یہ کہتے ہیں اللہ میاں بے بس ہیں, لیکن اللہ میاں تو بے بس نہیں ہے نا, بندے بے بس ہوتا ہے, تو اللہ میاں عورت موجود ہے. آپ بھی اپنے والد صاحب سے نظریاتی طور پہ مختلف تھے, اختلاف کرتے تھے, آپ کو لگتا ہے اسی کا کوئی نتیجہ ہے کہ حسان نیازی؟ یہ میں وہ سرسی بات کہتا ہوں, مطلب کوئی کیا تھا, مطلب مجھے تو نہیں پتا کہ اسی وجہ سے کوئی والد صاحب نے کہا کہ میں آگ کرتا ہوں. میرے والد صاحب کے اندر بھی اتنی گنجائش تھی کہ وہ ایک اینڈ آف دا ڈے سمجھتے تھے کہ اس کے پاس چائس ہے. ان کو میرا بھی خطرہ یہی تھا, میرے والد صاحب کا یہی ہوگا کہ یار یہ جمعیت کے اندر جا کے پھر انتہا کی چیزیں ہوتی ہیں, لڑائی ہوتی ہیں, ماکوٹائی ہوتی ہیں. ان کو میرے نظریات سے زیادہ وہ خطرے تھے کہ یار نتائج کیا ہوں گے, نتائج. اور میں بھی یہ کہتا تھا کہ یہ تحریک انصاف کے اندر جا کے جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے اندر بھی بڑی تکلیف دہ حد تک ایک بڑی خود غرضی موجود ہے. تو ان کو یہ قطعاً احساس نہیں تھا کہ بچے جو ہیں یہ بہت زیادہ بھگتیں گے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ان کی ذہنیت یا ان کی جو ہے ایک سوچ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. تو یہ وجہ میری بھی یہ صرف ایک ہی کنسرن تھا کہ حسان کے اندر ایک میرے اندر, حسان کے اندر, میرے ایک فیملی کے اندر ایک اندر زیادہ جوش و خروش ہے, غصہ بھی ہے, ہائپر بھی ہیں. تو وہ اس کا غلط طریقے سے عمران خان جو ہے استعمال نہ کرے, جو میرے والد صاحب کا تھا کہ غلط سے جو ہے ڈائریکشن میں نہ استعمال ہو جائے. حسان